الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں ہم انشاءاللہ ایک نہیں بلکہ دو مبارک نبی پاک کی سنتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ پیارے آقا کے دو کمال کے اوصاف اور عادتیں آپ کو بتائیں گے۔ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ان سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ کمال کے فضائل ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، اور وہ عادتیں کون سی ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں، مگر ایک آپ کو پہلے واقعہ سناتا ہوں۔ ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا ہے، وہ ایک یتیم بچے کا کفیل تھا۔ اس نے بچے کا مال ہڑپ کر لیا۔ بچے نے غریبوں کے والی یتیموں کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر ابو جہل کے خلاف درخواست کی کہ اس نے میرا مال ہڑپ کر لیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تو وہ ہے نا کہ جہاں کسی کی فریاد رد نہیں کی جاتی، وہاں تو سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اسی وقت ابو جہل کے پاس تشریف لے گئے اور اس بچے کی شکایت کے بارے میں بتایا تو اور اس کا مال واپس کرنے کا حکم دیا۔ تو اس نے بلا چوں چرا فوراً وہ مال واپس کر دیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تم تو ان کے بڑے مخالف ہو اور ان کی بات فوراً مان لی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بڑے گھبرائے ہوئے بھی ہو۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میں نے اس لیے یہ فوراً مال واپس کیا کہ میں نے ان کے دائیں بائیں بڑے خطرناک نیزے دیکھے اور میں نے محسوس کیا کہ اگر میں ادائیگی سے انکار کروں گا تو ضرور مارا جاؤں گا، لہٰذا میں نے حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے میں ہی عافیت جانی۔ ناظرین، اس میں نبی پاک کا معجزہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام کیا تھا، فرشتے نبی پاک کے ساتھ ہوتے تھے، تو ابھی ایک ایسا روب پڑ گیا ابو جہل پر کہ اس نے فوراً اس یتیم کا مال واپس کر دیا۔ اور یہاں نبی پاک علیہ السلام کی جو سنت پتہ چلی، نبی پاک کا مبارک انداز پتہ چلا کہ آپ یتیموں پر کتنے شفیق، اس کا حق دلانے کے لیے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور اپنے سب سے بڑے دشمن کے پاس بھی جا کر اس کے لیے بات فرماتے ہیں۔ اور نبی پاک نے اپنی زندگی میں ہمیں بہت شاندار درس دیے یتیموں کے ساتھ شفقت کرنے کے حوالے سے۔ آئیے کچھ قرآنی آیات بھی سنتے ہیں، احادیث بھی سنتے ہیں، کیونکہ یتیموں پر شفقت کرنا یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ماں باپ سے بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ تم فرماؤ جو کچھ نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتے والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر کے لیے ہو، اور جو کچھ بھلائی کرو گے بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة۔ ترجمہ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی کو نہ پوجنا، اور ماں باپ اور رشتے والوں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اللہ اکبر۔ قرآن بار بار یتیموں پر شفقت کا درس دے رہا ہے، ان کے حقوق کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتے داروں اور یتیموں کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یتیموں کے بارے میں بہت خیال رکھنا ہے۔ احادیث میں بڑا امفسائز کیا گیا، توجہ دلائی گئی، تاکید کی گئی۔ نبی پاک کے ساتھ جنت کا ساتھ مل سکتا ہے
اگر یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا. مگر یہاں تو حال برا ہے ناظرین، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، بتاتے بھی نہیں ان غریبوں کو کہ تمہارے والد اور گھر والوں نے کتنا مال چھوڑا تھا. یتیم نابالغی میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو اب اس کے حقوق بہت زیادہ ہیں، اس کا خیال رکھنے کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، اور رشتہ داروں پر اب لازم ہے، قریب کے لوگوں پر، کہ اس کی اچھی پرورش کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں ایک گھر ایسا ہے جس کا نام دار الفرح، خوشی کا گھر ہے. اس گھر میں وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مسلمانوں کے یتیم بچوں کا دل خوش کیا ہوگا. اللہ اکبر. یعنی جنت میں گویا ایک گھر ہی ایسا ہے جس میں داخل ہی وہ ہوں گے جو یتیم بچوں کا دل خوش کرنے والے ہوں گے. اللہ کرے کہ ہم یہ نیکی کمانے والے بن جائیں. بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جو تلاش کر کر کے یتیموں کی مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ، یہ بڑی نیکی ہے ناظرین. اللہ کرے کہ ہم غریب یتیموں کا بھرپور ساتھ دینے والے بنے، کبھی ان کا حق نہ دبائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدتر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. سوچئے، یہاں ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. بعض اوقات بچہ چھوٹا ہوتا ہے، دوسری شادی کر لیتے ہیں کیونکہ پہلی زوجہ کا انتقال ہو گیا، یا جو عورت ہے وہ اس کو دوسری شادی کرنی پڑتی ہے. دوسری شادی کرنے میں حرج نہیں ہے، مگر جو بچہ یتیم ہو گیا ہے اس کا خیال کون رکھے گا؟ اگر وہ جس کی بھی کفالت میں آتا ہے اس کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ نے سنا بدتر وہ گھر ہے. اور اس میں بعض اوقات سوتیلے بچوں کے ساتھ بڑا عجیب سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی ماں نہیں ہوتی ہے، اس کا والد نہیں ہوتا، تو اب دوسرے لوگ اسے ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، دل توڑ رہے ہوتے ہیں. وہ بچپن میں کتنا اس کا دل دکھتا ہوگا. ایسا نہ ہو ہمارا گھر بدتر گھروں میں بن جائے. اپنے گھر کو بہترین گھروں میں بنا لیں. خاص طور پہ جن گھروں میں یتیم بچے ہیں، خاص ان پر شفقت کریں، انہیں خاص توجہ دیں. وہ ماں باپ کے پیار سے محروم ہیں، اگر آپ بھی شفقت نہیں کریں گے تو پھر تو کس قدر غمزدہ ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پیاری حدیثوں میں اور بہت کچھ ہمیں اس بارے میں بتایا ہے. ایک اور حدیث سناتا ہوں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی کہ حضور دل بڑا سخت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا سوال کیا، کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے؟ اس نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ. تو ارشاد فرمایا تیرے پاس کوئی یتیم آئے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرو اور اپنے کھانے میں سے اسے کھلا، تیرا دل نرم ہو جائے گا اور تیری حاجتیں بھی پوری ہوں. اللہ اکبر. معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں دل بڑا سخت ہے، نرمی نہیں ہے میرے اندر، میں بڑا جس کو کہیں بات بات پہ لڑ پڑتا ہوں، جھگڑا کر ڈالتا ہوں. دل کی نرمی جو چاہتے ہیں نا، یہ فارمولہ یاد رکھیں. یتیموں پر شفقت والا ہاتھ پھیریں، اپنا کھانا انہیں کھلائیں، پیش کریں، عزت دیں انہیں. اللہ پاک نے کرم کیا تو دل بھی نرم ہو جائے گا، اور جیسا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حاجتیں بھی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسجد نبوی شریف کی تعمیر کیسے ہوئی؟ مدینہ پاک میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان نماز پڑھ سکے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی قیام کے لیے بنو نجار کا ایک باغ کی جگہ تھی، اسے پسند فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کے لوگوں کو قیمت دینا چاہی تو لوگوں نے کہا حضور اب اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، ہمیں اس کی کوئی قیمت نہیں چاہیے، ہم اس کی قیمت اجر و ثواب سے لیں گے، یعنی اس کا بدلہ اللہ سے لیں گے، یہ اللہ کے لیے وقف ہے. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ زمین دراصل 2 یتیموں کی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں یتیموں کو بلایا. ان یتیم بچوں نے بھی اپنی زمین اللہ کی راہ میں دینا چاہیے کہ حضور ہمیں پیسے نہیں چاہیے، یہ اللہ کے نام پر لے لیں. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے اس مسجد کی قیمت ادا کی گئی. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے سیکھنے کو ملا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں کا کس قدر خیال رکھتے تھے. تو بہرحال ناظرین، یتیموں پر شفقت کرنا، مہربانی کرنا، اچھا سلوک کرنا، یہ بھی نبی پاک کی سنت بھی ہے، قرآن کا حکم بھی ہے، نبی پاک کی تعلیمات بھی ہیں. کبھی زندگی میں کسی یتیم کو تکلیف نہ دیجیے گا، بلکہ ہو سکے تو اگر آپ کسی یتیم کی کفالت نہیں بھی کر رہے تو آس پڑوس رشتہ داروں میں دیکھیں نا. تھوڑے دنوں پہلے ہی آپ کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا ہوگا، تھوڑے دنوں پہلے ہی کسی دوست کا انتقال ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے یتیم بچے ہوں اور غریب بھی وہ ہوں، ضرورت مند بھی ہوں. باپ چلا جاتا ہے، بعض اوقات ایک ہی کمانے والا ہوتا ہے، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے کیونکہ باپ نے یہ سکھایا نہیں تھا. وہ بیچاری ماں اکیلے میں بیچاری روتی ہوگی لیکن گھر کا کفیل تو چلا گیا نا. تو ایسے موقع پر ان یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھیں، یہ نیکی کما لیجئے، کیا معلوم یہی نیکی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو یہ بھی
نبی پاک کی سنت ہے۔ اب آئیے آج ہی کے پروگرام میں ہم ایک اور نبی پاک کی سنت کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، اب جو آج دوسرا موضوع ہے ہمارے اس مبارک سلسلے کا، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، وہ موضوع بھی بڑا پیارا ہے۔ اللہ کرے ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو بہت سارے لوگوں کی دل جیت سکتے ہیں، ان کے دلوں میں خوشی داخل کر سکتے ہیں۔ یہ کون سی سنت ہے، یہ کون سا عمل ہے؟ نبی پاک کی ایک حدیث میں موجود واقعہ سنتے ہیں، اس سے بات مزید سمجھ آ جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زمانہ گزشتہ میں ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتہ آیا تو اس نے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ تو نے کوئی اچھا کام کیا ہے کہ نہیں، جس کی روح قبض کرنے آیا تھا؟ تو اس نے کہا میرے علم میں تو کوئی اچھا کام نہیں۔ فرشتے نے کہا غور کرو، غور کر کے بتاؤ۔ اس نے کہا اس کے سوا کچھ نہیں ہے، ایک کام میں کرتا تھا کہ میں دنیا میں لوگوں سے جب کاروبار کرتا تھا، انہیں قرض وغیرہ دیتا تھا تو ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا تھا، اور اگر مالدار بھی مجھ سے مہلت مانگتا تھا نا تھوڑے دنوں کی، میں اسے مہلت دے دیتا تھا، اور تنگ دست جو ہوتا تھا، غریب ہوتا تھا، اس سے درگزر فرماتا تھا، یعنی اسے معاف کر دیتا تھا۔ اللہ پاک نے ناظرین اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ عمل اس کی مغفرت کا ذریعہ بن گیا، کیونکہ وہ تنگ دست کو مہلت دیتا تھا۔ پریشان حال لوگ اگر قرض لے بھی جاتے، وقت آ بھی جاتا، وہ نہ دے پاتے تو اسے مہلت دیتا، معاف فرما دیتا۔ اللہ پاک نے اس گناہگار شخص کو بھی جنت میں داخل کر دیا۔ اور صحیح مسلم میں اس حدیث کے بارے میں مزید لکھا کہ اللہ پاک نے فرمایا میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں، اے فرشتوں میرے اس بندے سے درگزر کرو۔ اللہ پاک نے بھی اسے معاف فرما دیا۔ ناظرین، قرآن بھی ہمیں تنگ دست کے ساتھ، غریب جو ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ان کو مہلت دینے کا، ان کے ساتھ شفقت کرنے کا درس دے رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ۔ ترجمہ، اگر مقروض تندرست ہو تو اسے وسعت تک مہلت دو۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کا حکم ہے ناظرین۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا خوبصورت حدیثیں ہیں۔ میرے آقا ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی تنگ دست قرض دار کو مہلت دی، اللہ پاک اسے قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھے گا۔ سبحان اللہ، اگر اللہ کے عرش کا سایہ چاہیے تو مہلت دیا کرے۔ لڑائی جھگڑا مار کٹائی پتہ ہے اس کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خواہ مخواہ ڈیلے کرتے ہیں، میں انشاءاللہ بعد میں آتا ہوں ان لوگوں کی طرف جو قرض لے کر بہت برا کرتے ہیں، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو قرض دیا اور آپ کو لگتا ہے واقعی پریشان ہے، اس کے پاس نہیں ہے، ٹائم مانگ رہا ہے اور امیدیں دے بھی دے گا، تو وقت دیجیے، اور لگتا ہے کہ نہیں دے پائے گا، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو معاف کر دیجیے۔ لیکن لڑائی جھگڑا مار کٹائی گالی گلوچ سب کرنے کے بعد اب کہیں جناب میں مہلت دے رہا ہوں، تو پھر وہ اجر تو چلا گیا نا۔ تو کوشش کریں کہ آپ مہلت دے کر خوب نیکیاں کمائیں۔ اجر معلوم ہے آپ کو کتنا ہے قرضہ دینے کا اور پھر ٹائم دینے کا؟ ذرا آپ سنیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا کہ جو کسی تنگ دست کو مہلت دے اس کے لیے روزانہ قرض کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ میں نے نبی پاک کو فرماتے سنا کہ جو کسی تنگ دست کو مہلت دے اسے روزانہ قرض سے دگنا صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ تو میں نے عرض کی حضور پہلے میں نے آپ سے یہ سنا کہ ایک صدقہ روزانہ اتنا صدقہ کرنے کا ثواب، ایک جگہ میں نے سنا کہ ڈبل صدقہ کرنے کا ثواب، تو اس میں کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزانہ قرض کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ادائیگی کا وقت آنے سے پہلے ہے، اور جب ادائیگی کا وقت آ پہنچے اور پھر وہ مقروض کو مزید مہلت دے تو اس کے لیے روزانہ قرض سے دگنا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا ناظرین میں اس کو اور آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ کیا آپ میں سے ایسا کوئی ہے، مثال دیتا ہوں، جو روزانہ 10,000 روپے صدقہ دے، یا اللہ نے جس کو نوازا ہے وہ روزانہ لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے صدقہ دے؟ تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں نا، مثال دیتا ہوں، آپ نے کسی کو 10,000 روپے قرض دیا ایک مہینے کے لیے، آپ کو روزانہ 10,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے 30 دن تک، یعنی آپ نے ایک مہینے میں 3 لاکھ روپے صدقہ کر دیا، واپس آپ کو 10,000 بھی مل گئے، 3 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل گیا۔ اور اگر وہ 10,000 روپے کہتا ہے مجھے 15 دن اور دے دے میں پریشان ہوں، آپ نے اس کو دوبارہ اس کو مہلت دی تو اب ثواب ڈبل ہو گیا، کیونکہ اب آپ نے اس کو جو ادائیگی کا وقت تھا اس میں ٹائم بڑھا دیا، تو اب آپ کو روزانہ 20,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں ناظرین، یہ جو قرض دینا مہلت دینا یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اگر انسان اس کو سمجھ لے، اور سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہم نے سنا تو ہمیں یقین ہے کہ یہ ثواب ملنا ہے۔ تو آپ اپنا ایک بجٹ بنائیں، ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق بجٹ بنائے۔ جو غریب ہے وہ 5,000 روپے کا بجٹ بنا لے کہ یار 5,000 روپے میں قرض دیا کروں گا اور پھر مہلت بھی دیا کروں گا، مجھے روز 5,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، جب وقت آ جائے تو لے لے۔ ایسے ہی بندے کو دیں جو پیسے واپس دے۔ یہ بھی پرابلم ہے کہ قرضہ دیتے ہیں لوگ واپس ہی نہیں دیتے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔
لیکن آپ اگر کسی جاننے والے کو، رشتہ دار کو یا کسی اپنے ملازم کو ہی قرضہ دے رہے ہیں، پتہ ہے تنخواہ اس کی آنی میرے پاس ہی ہے، میں اس میں سے کاٹ لوں گا، اس غریب کا بھلا ہو جائے گا نا، لیکن آپ کو روز صدقہ کرنے کا ثواب، سبحان اللہ۔ تو آپ سوچیں جس کا جتنا بجٹ، کوئی لاکھ روپے بنا لے، کوئی 10 لاکھ بنا لے، کوئی 1 کروڑ بنا لے، جس کو جتنا اللہ نے نوازا ہے، یہ ایسا ثواب ہے کہ روز وہ رقم صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب مل سکتا ہے۔ تو آپ چاہیں تو یہ نیکی کما سکتے ہیں، اور پھر تنگ دست جب اس کی ٹائم لیمٹ پوری ہو جائے، وہ آپ سے ٹائم مانگے تو پھر اسے تھوڑا اور وقت دیں تاکہ آپ کو روز ڈبل ثواب ملنا شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے سنتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چاہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی مشکل آسان فرمائی جائے تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست پر آسانی کرے۔ جو تنگ دست ہے اس کو آسانی کر دے، اس کو ریلیکس کرے، اس کو روب، اس کو دبدبا، اس کو پریشر، وہ بیچارہ کدھر جائے گا؟ اگر وہ چیٹر نہیں ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی غریب ہے، بیچارے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو پھر آپ پریشر دے کے بھی کیا کر لیں گے؟ وہ کہاں سے لائے گا؟ ہاں یقیناً کچھ لوگ خواہ خواہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے لیے تو یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ جب قرض لوٹانے کا وقت آ جائے، ہماری شریعت جو ہے نا وہ دونوں طرف کے لوگوں کی ٹریننگ کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، ادھر کہا جا رہا ہے قرض بھی دو، ثواب زیادہ ہے، مہلت دو تو ڈبل ثواب ہے، مگر ادھر قرض لینے والے سے کہا جاتا ہے کہ اگر وقت آ گیا ہے اور ہوتے ہوئے بھی نہیں دے رہا ہے تو اب ہر لمحہ گناہ کا میٹر جاری ہو گیا ہے۔ تو ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ قرض لیں تو وقت سے پہلے لوٹائیں تاکہ اس کا بھروسہ باقی رہے، وہ آئندہ آپ کو بھی دے گا، کسی اور کو بھی دے گا۔ چند غلط لوگوں کی وجہ سے لوگوں نے قرض سے ہی توبہ کر لی کہ نہیں جناب دیتے ہیں، واپس تو آتے نہیں ہیں، جوتے گھسا دیتے ہیں، جواب دیتے نہیں ہیں، آتے وقت تو بڑی منتیں کر رہے ہیں، آپ فون کرو تو فون نہیں اٹھاتے۔ یہ نہ کیا کریں، اس بنا پر آپ اپنا بھی کام خراب کر رہے ہیں اور شاید آئندہ بھی وہ شخص یہ نیکی نہ کرے، کسی کو قرض نہ دے، کسی مجبور کا کام رک جائے گا۔ تو خدا را کوشش کرے۔ ہاں ایسا ہو جاتا ہے انسان کے پاس، آپ نے کسی سے قرض لیا اور اب آپ کے پاس نہیں ہے، ختم ہو گیا، یا کوئی چوری ہو گئی یا نقصان ہو گیا، آپ اگنور نہ کریں، اس کے پاس چلے جائیں، اس کو بتائیں کہ میرے ساتھ یہ پرابلم، اسے ٹائم مانگ کر آئیں۔ چھپنا چھپانا، فون نہ اٹھانا، جواب نہ دینا، بہانے لگانا، اور جھوٹے وعدے کرنا، یہ چیزیں بہت گناہ کا کام ہے۔ تو آپ ان سے مل لیں، بتا دیں کہ یہاں پھنس گیا ہوں، یہ میرے پاس چیزیں ہیں، اگر وہ نہیں آئے تو میں یہ بیچ کر دے دوں گا، کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ سولوشن کریں تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ یہ قرض لینے والے کا کام ہے، اور جو قرض دینے والا ہے اس کو شریعت کہہ رہی ہے کہ مزید مہلت دے، آسانی کرے، اللہ نے نوازا ہے تو کچھ معاف بھی کر دے، تو انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو کسی تنگ دست کو اس کے خوشحال ہونے تک مہلت دے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے توبہ کرنے تک مہلت عطا فرمائے گا۔ ہائے ہائے، ہمارے کتنے گناہ ہیں، ہماری کتنی خطائیں ہیں، اگر کسی ایک تنگ دست کو ہم مہلت دے رہے ہیں، اللہ پاک ہمارے گناہوں میں ہمیں توبہ تک مہلت دے دے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر دے، معاف فرما دے، اس سے بڑا تو کوئی تحفہ نہیں ہے۔ کئی لوگ تو ہزاروں روپے ایک دن میں خرچ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی تو نیکی کمائی ہے نا، یہ بھی تو نبی پاک کی سنت ہے کہ آپ تنگ دست کو مہلت دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حدیث سنتے ہیں، اللہ عز و جل اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے اور خریدنے اور تقاضے میں آسانی کرے۔ تقاضا جو کر رہے ہوتے ہیں نا، وصولی میں بہت سختی، گالم گلوچ، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، آسانی کرے، آسانی کرے، جہاں تک ہو سکتا ہے آسانی کرے۔ آپ رحم کریں گے آپ پر رحم ہوگا، آپ آسانی کریں گے آپ کے لیے آسانی کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سنیے، اللہ عز و جل اس شخص پر رحمتیں کرے جو نرم ہو جب بیچے اور خریدے اور جب تقاضا کرے۔ اللہ رحم فرمائے اس پر کہ جو نرم ہوتا ہے، جو شفیق ہوتا ہے، جو مہربان ہوتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، تنگ دست کو مہلت دینا کیا بات ہے، اس کے تو اتنے فضائل ہیں۔ میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے نوکر کو اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب تو کسی تنگ دست کے پاس جائے تقاضا کرنے تو اسے معاف کر دے، ہو سکتا ہے اللہ پاک ہم کو بھی معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے اس کو مرنے کے بعد معاف فرما دیا، اسے درگزر فرمایا، اس کی بخشش فرما دی۔ تو آپ جب لوگوں کے لیے آسانی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ انشاءاللہ آپ پر آسانی فرمائے۔ ایک کمال کا واقعہ آخر میں آپ کو سناتا ہوں۔ صحابہ کرام نے اور پھر صحابہ کرام کے فیضان سے اولیاء کرام نے اس بات کو کیسے جس کو کہتے ہیں عمل کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ آپ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا بھی ہیں، لیکن آپ ایک شاندار بزنس مین بھی تھے اور بڑے مالدار بھی تھے۔ آپ لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے ایک مجوسی آتش پرست کو بھی، یعنی مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی قرض لے کر جاتے تھے، آپ نے اس کو قرض دیا ہوا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ اس کسی کام سے گئے، اس کے دروازے کے پاس پہنچے تو آپ کے پیروں پر نجاست لگ گئی، تو آپ نے اس کی دیوار سے اس نجاست کو اس مٹی سے صاف کر لیا۔ پھر آپ کو خیال آیا کہ میں نے اس کے گھر کی مٹی کو خرچ کر لیا ہے،
تو دروازہ کھٹکھٹایا، وہ مجوسی جیسی بار آیا تو کہتا حضرت قرضے میں لیٹ ہو گیا ہوں، تھوڑے دن معاف کر دیں، بعد میں دے دوں گا، ٹال مٹول کرنے لگا، حالانکہ آپ قرض وصول کرنے نہیں گئے تھے۔ آپ نے کہا اس کو تو چھوڑو، مجھے مسئلہ کچھ اور درپیش ہے، میں نے تمہارے گھر کی جو مٹی ہے، دیوار کی مٹی کو خراب کر دیا ہے، نجاست اپنے پیر پہ لگی تھی اسے صاف کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ مجوسی نے جب یہ دیکھا کہ ان کو اپنے قرضے کی فکر نہیں، حقوق العباد کا اتنا خیال ہے، کہا حضور پیر پر لگی یا دیوار پہ لگی نجاست کو بعد میں دھوئیے گا، پہلے میرے دل کی نجاست کو صاف کیجئے۔ اور وہ مجوسی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے طریقہ بزرگان دین کا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تنگ دست کو مہلت دینا، سہولت دینا، آسانی کرنا، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ تو قرض دینے کی عادت ہونی چاہیے، بلا سود قرض دیں، خیر خواہی مسلمان کے لیے قرض دیں، سود تو ویسے ہی حرام ہے، نفع کے لیے قرض نہ دیں، اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ ہاں بے شک آپ گارنٹی میں کوئی اس کے ساتھ گارنٹی ایگریمنٹ کر لیں، دو گارنٹر دیکھ لیں، اہتمام پورا کرے کہ آپ کے پیسے چلے نہ جائیں، لیکن قرض کی ترکیب ہونی چاہیے، میرے مال کا تھوڑا حصہ قرض میں لگتا رہے تاکہ مجھے روز اجر ملتا رہے، اللہ مجھ پر بھی آسانی کرے، اور پھر تھوڑی سی مہلت بھی دیا کریں، تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی، اور اس سے دل نرم ہو جائے گا، مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ بیدار ہوگا۔ اللہ کریم مجھے بھی ایسا بنا دے اور آپ کو بھی ان سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ تو بہرحال آج ہم نے 2 سنتوں کے بارے میں جانا، یاد رہے تنگ دست کے ساتھ شفقت کرنا، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، اور پہلی ہم نے سنی تھی یتیموں پر شفقت کرنا، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ اگلے پروگرام میں ایک اور نبی پاک کی سنت، طریقہ کار، عادت کریمہ کو لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ان عادتوں کو جب سن رہے ہیں تو اپنانے والے بھی بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم